حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں آپ نے 40 دن قیام فرمایا جس میں آپ پر تورات نازل کی گئی۔ کوہ طور پر آپ کے قیام کے دوران کچھ دن تو آپ کی قوم بنی اسرائیل آپ کے انتظار میں رہے، لیکن جب کافی دنوں تک آپ کی واپسی نہ ہوئی تو ان میں اضطراب پھیل گیا۔ اس قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بولا کہ اے بنی اسرائیل، تم سب اتنے دنوں سے موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کر رہے ہو، لیکن میری بات سن لو کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ وہ قوم اس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوئی اور خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے رابطے کا ذریعہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، جو اللہ کا پیغام کوہ طور سے لا کر ہم تک پہنچاتے تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو ہم تک اللہ کے احکامات کیسے پہنچیں گے؟ پھر سامری بولا کہ میں نے ایک دفعہ ایک فرشتے کو جاتے دیکھا تھا اور مجھے اس کے پیروں کے نشان یاد ہیں، لہٰذا میں سونے کا ایک بچڑا بنا دیتا ہوں اور اس فرشتے کے پیر کی مٹی اس بچڑے میں ڈال دوں گا اور پھر وہی ہمارا خدا ہوگا۔ اس نے لوگوں کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ اب ہمارا نبی نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی باقی قوموں کی طرح بچڑے کو اپنا معبود بنا لیں گے۔ بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے مکمل طور پر مایوس ہو گئے تو سامری کی بات مان کر نعوذ باللہ نیا خدا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کی عورتوں نے سامری کے کہنے پر سونے کا بچڑا بنانے کے لیے اپنا زیور دیا اور مردوں نے سونے کے سکے۔ غرض یہ کہ اس قوم نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ساری کمائی سامری کو دے دی۔ وہ سارا سونا پگھلا کر بچڑے کا سانچہ بنا کر اس میں ڈالا گیا اور اس نئے خدا کی پوجا شروع ہو گئی۔ وہاں حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی تورات مکمل ہو گئی اور آپ تورات کو پتھر کی تختیوں کی صورت میں سینے سے لگائے کوہ طور سے واپس تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم میں واپس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس وادی کے بیچوں بیچ سونے کا بچڑا نصب کر دیا گیا ہے اور اس کے چاروں جانب بنی اسرائیل کے لوگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہیں یہ سب کروانے والا سامری بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جو کوئی تم میں سے ایک اللہ پر اور مجھ پر ایمان لانے والا ہے وہ میری طرف آ جائے۔ کچھ لوگ جن میں ایمان کی روشنی باقی تھی لیکن کم تعداد ہونے کی وجہ سے سامری اور اس کے ماننے والوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر رہے تھے، وہ فوراً حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہکانے والے سامری کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ سامری نے جواب دیا کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی معبود نہیں تھا، لہٰذا ہم نے فرشتے کے پیر کی مٹی اور سونے سے یہ بچڑا بنایا تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا خدا ہے تو اب دیکھو کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ آپ نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے پانی میں بہا دیا اور فرمایا کہ اگر یہ تمہارا خدا ہوتا تو اس کا یہ حشر نہ ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے سامری، تیری یہ سزا ہے کہ تیرے جسم میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جائے گی کہ تیرے جسم کو اگر کوئی بھی ہاتھ لگائے گا تو تجھے اتنی تکلیف ہوگی کہ تو چیختا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس طرح سامری ایک اذیت ناک انجام کو پہنچا اور اس کے بہکاوے میں آ کر بنی اسرائیل کے جو لوگ بچڑے کو معبود بنانے کی کوششوں میں سب سے آگے تھے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر قتل کر دیا گیا، اور اس طرح بنی اسرائیل سے بچڑے کی عبادت کا خاتمہ ہوا۔